الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا پیغام مصلح قوم ملت حضرت علامہ مفتی تطہیر احمد صاحب قبلہ مد ظلہ العالی نے عطا فرمایا۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ حضور امانت اعلیٰ حضرت علامہ قاری امانت رسول صاحب علیہ رحمہ کے فاتحہ قل میں حاضر ہیں، سالانہ فاتحہ میں حاضر ہیں، اور حضرت کی ذات والا صفات پوری قوم کے سامنے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کھلی کتاب ہے، اور جب کسی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کھلی کتاب بن جائے تو اس کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اس کی سیرت کے لمحات کھلی کتاب کی شکل اختیار کر لیں تو پھر اس کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر کچھ کوئی بتائے بھی اس کے حوالے سے تو وہ صرف اس کی سیرت کا ایک ورق ہی پڑھ سکتا ہے، مکمل اس کی سیرت کی عکاسی کرنا یہ ناممکن ہے۔ میں حافظ ملت کے اس جملوں کے اکارڈنگ اپنی بات کہہ کے 1 منٹ کے اندر قرآن شریف شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور نے فرمایا تھا کہ دین مدین کی خدمت کے 2-3 اہم ترین شعبے ہیں، ایک جس کو کہتے ہیں تصنیف، اور دوسرا تدریس، تیسرا تقریر، یعنی کتابیں لکھنا، لوگوں کو پڑھانا، ٹیچنگ کرنا، تیسرا تقریر، وعظ کرنا، لیکچر دینا، خطاب کرنا، اور پھر فرمایا حضور حافظ ملت کہ ان تینوں شعبوں میں اگر سب سے اہم ترین کوئی شعبہ ہے تو وہ تصنیف، کتابوں کو لکھنا، دوسرے مرحلے پر تدریس یعنی کہ پڑھانا، تیسرے نمبر پر تقریر، لوگوں کو وعظ کرنا۔ حاضرین محترم، اگر کسی ایک بندے کے اندر صرف ایک شعبے کی مہارت ہو تو وہ قوم کا مخدوم بن جاتا ہے، اور بجائے ایک کے 2 شعبوں سے منسلک ہو تو پھر وہ سونے پر سہاگا۔ اور اگر کسی پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو جائے، رسول کریم رؤوف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی نگاہ عنایت ہو جائے، بزرگان دین و ملت کا فیضان نظر ہو جائے، تو وہ تینوں شعبوں میں مہارت تامہ رکھتا ہو تو ایسا شخص اپنی قوم کے لیے معمولی نہیں بلکہ وہ اپنی اقوام کے لیے واحد ہوتا ہے، اور اپنے اساغر کے لیے قوم کا سردار ہوتا ہے، اور اپنے بزرگوں کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے۔ اب آئیں حافظ ملت کے اس قول کی روشنی میں حضور امانت اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو دیکھیں تو جہاں حضرت ایک بہترین مصنف تھے تو وہیں پر ایک بہترین مدرس بھی تھے، وہیں پر ایک بہترین مقرر بھی تھے، مدرس ایسے کہ آج ملک کے طول و عرض میں حضرت کے ہزاروں تلامذہ طلبہ فیضیاب ہو کر کے اور منہ بولتا ثبوت پیش کر رہے ہیں، مصنف ایسے کہ درجنوں کتابیں مختلف موضوعات پر حضرت نے لکھ کر کے قوم مسلم کے حوالے کی، اور مقرر ایسے کہ جن کی تقریر آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی، جو مقررین اپنی بات کو گھنٹوں میں کہتے ہیں حضرت کو منٹوں میں کہنے کا فن رکھا کرتے ہیں۔ تڑپ کے کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ بہترین مدرس بھی تھے، بہترین مصنف بھی تھے، بہترین مقرر بھی تھے، بہترین محقق بھی تھے، بہترین شاعر بھی تھے، اور ایسے مقبول نظر کہ سرکار مفتی اعظم ہند ان کو اپنی موجودگی میں کسی اور کو مصلی امامت پر نہ بڑھائیں، بلکہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو فرمائیں قاری امانت رسول آگے بڑھو اور نماز کی امامت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اور آج 20 اپریل عیسوی اعتبار سے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کا جشن ولادت بھی ہے، یعنی کہ 12 ربیع الاول شریف کو 20 اپریل انگریزی تاریخ تھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تولد ہوئے۔ اللہ پاک ان کے اور اس مبارک محفل کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔